اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ان بچوں کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جو کہ آج کل کے سیزن میں، گرمی کا سیزن ہے، وہ تالابوں میں جا کے نہاتے ہیں، مختلف قسم کے ندی نالوں میں جا کے نہاتے ہیں، یا ایون سوئمنگ پولز میں جس میں پانی کھڑا ہوا ہو اور کافی عرصے کا پانی ہو، وہ بار بار ریپلیس نہ ہوتا، اور بہت سے لوگ آ کے اس میں نہاتے ہیں۔ ایک ٹرمینالوجی پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے، اور خاص کر ہمارے جو ٹیمپریٹ زونز ہیں، جہاں پہ گرمی ہے، جہاں پہ یہ لوگ تالابوں وغیرہ میں نہاتے ہیں، اس میں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی نیگلیریا کے بارے میں۔ نیگلیریا ایک امیبک بیماری ہے، جو کہ اس کا جراثیم یا جرثومہ جو ہے وہ ایک امیبا ہوتا ہے، اور وہ آپ جو تالابوں وغیرہ میں نہاتے ہیں اس کے پانی میں اس کی پرورش ہوتی ہے، خصوصاً جو نیم گرم پانی ہوتا ہے یا معتدل قسم کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ گرم یا ٹھنڈے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا یہ جرثومہ۔ یہ جرثومہ جو نیم گرم پانی ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور خصوصاً آج کل کا جو موسم ہے اس میں جو تالابوں وغیرہ کا پانی ہے، جو ندی نالوں وغیرہ کا پانی ہے جس میں لوگ نہاتے ہیں، وہ بالکل اس کے لیے معتدل ایک انوائرمنٹ ہے جس میں یہ جرثومہ بڑھتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس میں چھلانگے بھی لگاتے ہیں، اور اس میں جا کے وہ پانی سوالو بھی کرتے ہیں، ان کی ناک میں بھی وہ پانی جاتا ہے، ان کے کانوں میں بھی وہ پانی جاتا ہے، اور اسی طرح خصوصاً ناک یا ریسپائریٹری جو ٹریکٹ ہے، ریسپائریٹری پیسیجز ہیں، آپ نے وہ پانی نگل لیا ہے، آپ کے گلے میں چلا گیا ہے، لنگز میں چلا گیا خدا نخواستہ، یا آپ کی ناک کے ذریعے یا آپ کے کانوں کے ذریعے، آگے آپ کے جو ٹمپینک میمبرینز ہیں ان میں سوراخ ہے، یعنی آپ کے ایئر ڈرم میں اگر سوراخ ہے، وہ آپ کے انٹرنل ایئر تک یہ پانی چلا جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیگلیریا کے جو جراثیم ہیں وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایکسیس حاصل کرتے ہیں، یہ جاتے ہیں بلڈ کے تھرو، ان کی ڈسیمینیشن ہوتی ہے، یہ سپریڈ کرتے ہیں، اور جا کے جو اس کا مین جو ٹارگٹ آرگن ہوتا ہے اس نیگلیریا کا، وہ ہے برین۔ جو آپ کے برین کا سبسٹانس ہے، جو آپ کا برین ہے، یہ جا کے وہاں پر عمل کرتا ہے، اور برین کو جا کے اس کو برین ایٹنگ امیبا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جا کے برین کو لیکویفائی کرتا ہے، اس کو پانی میں تبدیل کرتا ہے، وہاں پہ جا کے اس میں ایبسیس بناتا ہے، پس بناتا ہے، اور آپ کے برین کا جو ایریا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے تو سب سے پہلے جو ایک علامات آتی ہیں وہ نزلہ زکام قسم کی ہوتی ہیں، پھر شدید قسم کا بخار اور شدید قسم کا سر درد، اور وہ بخار بہت سی چیزوں کے ساتھ اترتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ برین کی جو بلڈ سپلائی ہے، جو برین میٹر ہے، اس کی بلڈ سپلائی وہ کافی کمزور ہوتی ہے، اور وہاں پر اینٹی بایوٹک سی پینیٹریشن اور ڈرگ سی پینیٹریشن کافی مشکل سے ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبی بیماری بن جاتی ہے جو ہفتوں تک رہتی ہے، اور ہوتے ہوتے یہ بے ہوشی تک جا سکتی ہے، ہوتے ہوتے یہ جو مختلف قسم کے نیورولوجیکل سمٹمز ہیں، یعنی فالج کی طرح کے علامات جو ہیں وہ انسان میں نمودار ہو سکتے ہیں، یا گردن توڑ بخار کی طرح کے علامات جو ہیں جو میننجائٹس میں ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی انکیفلائٹس یا آپ کا برین کا جو سبسٹانس ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ میننجائٹس اور انکیفلائٹس کی طرح کے جو علامات ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کی تشخیص جو ہے وہ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کے ذریعے، یا لمبر پنکچر جو آپ کے پیٹ سے جو سی ایس ایف ہے، یعنی برین کے ارد گرد جو پانی ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کا کلچر کیا جاتا ہے، اس کی مائکروسکوپی کی جاتی ہے، اس میں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو نیگلیریا ہے۔ اب اگر کسی کو نیگلیریا ہے، وہ جا کے جو پانی انفیکٹ کرتا ہے، پانی میں ناک صاف کرتا ہے یا کھانستا ہے، اس میں تھوکتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ وہ پانی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں نہا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک لائف تھریٹنگ چیز بن جاتی ہے، اور یہ کمیونٹی میں پھیلتا ہے، یہ پھیلنے والی چیز ہے، کیونکہ سورس جو ہے وہ ایک ہے، اور اسی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہا بھی رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں غوطے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اسی میں چھلانگے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر، خصوصاً آج کل کے موسم میں سوئمنگ پولز اور ندی نالوں میں، جوہڑوں میں، اور جو جھیلیں وغیرہ ہیں ان میں نہانے سے کوشش کریں کہ گریز کریں صاف پانی سے، اپنے شاور میں، اپنے کمرے میں، یا اپنے غسل خانوں میں جو ہے تو آپ بالٹی سے نہا لیں، کہ وہ پانی نگلنے کے اور آپ کی ناک میں جانے کے، آپ کی کانوں میں جانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ صاف پانی ہو، تو اس سے آپ کے نہانے کا عمل جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نیگلیریا کے مریضوں کو تقریباً مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک سے اس کی سسیپٹیبلٹی ہے، کوئنولونز، سیفٹرائکزونز، میکرولائڈز وغیرہ وہ ٹرائی کی جاتی ہیں، لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ برین کی جو بلڈ سپلائی ہے، برین میٹر میں ان دوائیوں کو پہنچنے کے لیے بلڈ برین بیریئر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کراس کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، اس کی کنسنٹریشن بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس میں جب تک آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے تب تک یہ خدا نخواستہ نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں، آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ معلومات صدقہ جاریہ کے طور پہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔